بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انصاف کا ایمان افروز واقعات سناؤں گی۔ حضرت عبداللہ بن ابی حدرد اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان کے ذمے ایک یہودی کے 4 درہم قرض تھے۔ اس یہودی نے اس قرض کی وصولی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مدد لینی چاہیے اور یوں کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے اس آدمی کے ذمے 4 درہم قرض ہیں اور یہ ان درہم کے بارے میں مجھ پر غالب آ چکے ہیں، یعنی میں کئی مرتبہ ان سے تقاضا کر چکا ہوں لیکن یہ مجھے دیتے نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، دینے کی میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دینے کی بالکل گنجائش نہیں، اور میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ ہمیں خیبر بھیجیں گے اور امید ہے کہ آپ ہمیں کچھ مال غنیمت دیں گے، اسی لیے وہاں سے واپسی پر اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اس کا حق ادا کرو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفانہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی بات کو 3 دفعہ سے زیادہ نہیں فرماتے تھے۔ 3 دفعہ فرما دینا پورے اہتمام اور تاکید کی نشانی تھی۔ چنانچہ حضرت بن حدرد رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چلے۔ اس وقت ان کے سر پر ایک مختصر سا عمامہ تھا اور ایک چادر کی تہبند باندھے ہوئے تھے۔ جب بازار پہنچے تو انہوں نے عمامہ اپنے سر سے اتارا اور اس کو تہبند کی جگہ باندھا اور تہبند والی چادر کو علیحدہ کر کے اس یہودی سے کہا کہ تم یہ چادر مجھ سے خرید لو۔ اس نے یہ چادر ان سے 4 درہم میں خرید لی۔ انہوں نے یہی جو 4 درہم اس کو قرض کے سے چھٹکارا دے کر چھٹکارا حاصل کیا۔ اتنے میں ایک بڑی خاتون وہاں سے گزری۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آپ کو یہ کیا حالت ہے؟ انہوں نے اس خاتون کو سارا قصہ سنایا تو نیک دل خاتون نے کہا، اچھا تو آپ میری یہ چادر لے لیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی چادر اتار کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ یہ واقعہ مسند احمد سے لیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، انصار کے 2 بھائی کسی ایسے میراث کا جھگڑا لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کے نشان مٹ چکے تھے اور کوئی گواہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو اور جس کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، میں اس میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں۔ لہٰذا جس آدمی کی دلیل کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا حق لے رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا حق ہرگز نہ لے، کیونکہ میں تو اسے آ کر ٹکڑا دے رہا ہوں اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ ٹکڑا اس کا گلے کا ہار بنا ہوگا۔ اس پر وہ دونوں حضرات رونے لگے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنا حق اسے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نے یہ ارادہ کر لیا تو جاؤ اور حق پر چلو اور اس میراث کو آپس میں تقسیم کر لو، اور تقسیم کرنے کے لیے قرآن دازی کر لو، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو اپنا حق معاف کر دے۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی۔ اس عورت کی قوم والے گھبرا کر محبوب رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تاکہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کر دیں اور یوں ان کی عورت چوری کی سزا سے بچ جائے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے بدل گیا اور فرمایا اے اسامہ تم مجھ سے اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کی بات کر رہے ہو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ سفارش کر کے انہوں نے غلطی کی ہے، اسی لیے فوراً آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے استغفار فرمائیے۔ شام کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرمانے کھڑے ہوئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد تم میں سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا طاقتور اور معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر شرعی حد قائم کر دیتے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا جس پر اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا، اور پھر اس نے بہت اچھی توبہ کی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت کی بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ یہ واقعہ اخرجہ البخاری سے لیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ربیہ بنت نصر نے ایک لڑکی کا دان توڑ دیا۔ ان لوگوں نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ ربیہ کے لوگوں نے دوسرے فریق سے معافی کی درخواست کی جسے ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ ان دونوں فریق بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قصاص جاری کرنے کا حکم دیا۔ ان کے بھائی انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا میری بہن ربیہ کا دان توڑ دیا جائے گا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قصاص اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ راوی نے کہا پھر دوسرے فریق راضی ہو گئے اور انہوں نے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ واقعہ بخاری شریف سے لیا گیا ہے۔ تو گائز امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔